أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صدق اللہ العلی العظیم. اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا 10واں اور اس سلسلہ گفتگو کا آخری مرحلہ ہے. میں شکر گزار ہوں تمام سننے والوں کا، تمام دیکھنے والوں کا اور ون ٹی وی کی پوری ٹیم کا کہ جن کے توسط سے ان مجالس کا پیغام ایک بڑے کینوس پر بہت دور تک پہنچ جاتا ہے. اور الحمدللہ نوجوانوں کے اندر جو ایک تبدیلی اس دور میں نظر آ رہی ہے اس میں بہت بڑا کردار ہمارے اس میڈیا کا ہے. دو نظریات ہیں اس وقت جو بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں. شاید پہلی تقریر میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی. ایک تو پوری دنیا کے اندر یہ نظریہ پھیل رہا ہے کہ الحاد، تیزی سے الحاد کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. فتنہ الحاد کا، اللہ کے انکار کا، آخرت کے انکار کا، جزا و سزا کے انکار کا، غیب کے انکار کا. اور دوسرے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو نظریہ ہے وہ مذہب اسلام ہے، جو بہت تیزی سے نوجوانوں کو، خواتین کو، ویسٹ کی خواتین کو بالخصوص متوجہ کر رہا ہے، اپیل کر رہا ہے. اور اپنی ریسرچ کے نتیجے میں، اپنی تحقیق اور مطالعے کے نتیجے میں وہ اسلام کے دامن میں پناہ لے رہی ہیں. اس لیے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو جتنا بڑا دھوکہ دیا گیا ہے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے، جس طرح انہیں فریب میں مبتلا کیا گیا اور اس کے بعد ان کی عفت، جو اس وقت کا بہت بڑا حملہ ہے وہ یہی ہے کہ بے حیائی کو اتنا فروغ دے دیا جائے کہ نوجوانوں کی، خواتین کی عفت و عصمت محفوظ نہ رہے اور ان کو احساس بھی نہ ہو، ان کو احساس بھی نہ ہونے پائے کہ انہوں نے کیا کھو دیا. بہرحال دو نظریات ہیں مذہب کے تعلق سے. ایک نظریہ انکار مذہب کرنے والوں کا، ایتھیزم کا جو نظریہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مذہب انسان کے بچپن کی چیز تھی، انسانیت اب ترقی کر کے بہت آگے بڑھ چکی ہے. یہ تو اس دنیا میں انسان جب
تنہا تھا، جب پچھڑا ہوا تھا، جب اسے حقائق معلوم نہیں تھے، اس وقت اس نے خوف محسوس کیا، اور جس جس چیز سے وہ خوف محسوس کرتا گیا اس کے آگے جھکتا گیا، اس کے آگے سجدہ کرتا گیا، اور اس طرح مذہب وجود میں آیا، ورنہ مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس نے دیکھا حیوانوں کو بعض بہت طاقتور ہیں، ان کے آگے سر جھکا دیا، دریا سے ڈر لگا، دریا کے آگے جھک گیا، سورج کو دیکھا بڑا توانا، بڑا آب و تاب کے ساتھ روشنی پھیلانے والا، اس کے آگے جھک گیا، چاند کے آگے جھک گیا، ستارے کے آگے جھک گیا، پہاڑوں کے آگے جھک گیا۔ تو یہ ڈرنا ہے اس کا۔ زلزلہ آیا جھک گیا، طوفان آیا جھک گیا، بجلی چمکی جھک گیا۔ تو خوف کے نتیجے میں انسان کے مذہب پیدا ہوا۔ پہلے یہ مشرکانہ نظریات تھے جنہوں نے اس کو جنم دیا، پھر آہستہ آہستہ انسان کا خوف کم ہوتا گیا جب اس نے ترقی کی، اور پھر ہوتے ہوتے وہ توحید کی طرف آ گیا، اور ابھی وہ ترقی کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا ایک دن وہ آئے گا کہ اسے محسوس ہوگا کہ نہیں، توحید کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تمام دنیا اللہ کا گویا انکار کر دے گی اور سمجھ جائے گی کہ مذہب کی زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک افیم کی گولی کی طرح ہے، اب اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نظریہ جو اس ماڈرن ایج میں نوجوانوں کو جو دین سے دور ہیں، حقیقت سے دور ہیں، مقصد حیات سے دور ہیں، جن کے لیے میں نے عرض کیا، حوالہ بھی ایک دو آپ کی خدمت میں نے پیش کیے، کہ جو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے یا ہمارا بھی کوئی مقصد ہے، جو اپنے آپ کو پوری طرح سے جھوٹی خوشی میں مبتلا کر کے کچھ دیر کے لیے جیسے پھلجڑی جلتی ہے، اس سے روشنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ عارضی چیزوں میں اپنی خوشیاں تلاش کر کے اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں، مگر مذہب کی پناہ میں نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف اسلام جو تمام آسمانی مذاہب کی تصدیق کرتا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانیت کی ابتدا ہی مذہب سے ہوئی، اور اللہ کا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے سب سے پہلا انسان جو اس دنیا میں بھیجا، وہ اس کا نبی، اس کا ہادی یعنی حضرت آدم علیہ السلام، انہی سے کاروان انسانیت آگے بڑھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی کوئی حجت نہ رہی ہو، اور آج بھی یہ ممکن نہیں کہ یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو، اس لیے کہ اگر یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو گئی تو یہ زمین باقی ہی نہیں رہے گی۔ یہ دنیا قائم ہی اس لیے ہے کہ حجت خدا موجود ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ، کتابیں آئیں، انبیاء آئے، ایک ایک قوم میں کئی کئی نبی بھیجے گئے، نبیوں میں بھی پھر رسول جن کا درجہ بلند ہے وہ بھیجے گئے، رسولوں میں بھی پھر بڑے رسول، اور ان میں بھی پھر آخر میں یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم جس نبی کی امت میں ہیں وہ تمام انبیاء کے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دونوں کے پاس دلیل کیا ہے؟ مذہب کے پاس اپنی بات کو صحیح بتانے کی دلیل ہے ڈیوائن اسکرپچرز، آسمانی صحیفے، آسمانی کتابیں کہ جو نازل ہوتی رہیں اور جن کا مغز اور ماحصل اور سمری جن کی اور جن کا تمام تعلیمات کا خلاصہ قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، جو پریزروڈ ہے، جو پروٹیکٹڈ ہے، جس کے اندر ایسی باتیں خود موجود ہیں کہ جو اس کی حقانیت کی اور اس کے کلام خدا ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، جس میں سابقہ امتوں کا ذکر ہے، کون سی امتیں فرما بردار قرار پائیں، کون سی امتیں نافرمان ہوئیں، کن کو انعام ملا، کن پر عذاب آیا، کنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، کنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان سب کا مختصر حال قرآن کریم نے اپنے اندر محفوظ کر لیا
تاکہ پتہ چل سکے، اور پھر اس کے کلام خدا ہونے پر کسی کو کلام نہ رہے، اس کے لیے آنے والی خبریں بھی بتا دیں۔ ایک کوئی نیوز چینل آج کا کسی نیوز کو بریک کر دے تو وہ شور مچاتا ہے اور پورے تم تراق کے ساتھ کہتا ہے ہم نے سب سے پہلے یہ نیوز بریک کی۔ قرآن کریم قیامت کی نیوز کو پہلے ہی بریک کر چکا اور بتا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح قیامت آئے گی۔ آخری پارے کے اندر تو باقاعدہ بڑے ویوڈ اور بہت ہی ویڈیوگرافی کر کے رکھ دی گئی ہے، بڑے وائبرنٹ انداز میں، کہ انسان دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود میدان محشر میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف پہاڑ چل رہے ہیں، زمین لپیٹی جا رہی ہے، مائیں اپنی گودوں سے بچوں کو پھینک رہی ہیں، ہر طرف قبروں سے مردے نکلے پڑ رہے ہیں، سارے منظر پیش کر دیے، بتا دیے۔ تو قرآن کریم نے یہ منظر بھی پیش کیے اور اپنی حقانیت کے لیے بتا بھی دیا اس وقت کہ جب کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایران کے ہاتھوں شکست کھانے والا رومن امپائر جس کو آج کہا جاتا ہے، وہ کبھی پرشین امپائر کے اوپر غالب بھی آ سکتی ہے، اس لیے کہ اتنی کراری شکست انہوں نے کھائی تھی، اتنی زبردست شکست کھائی تھی کہ اب اس کے بعد یہاں مسلمانوں کو طعنے دیے جا رہے تھے کہ تم نے دیکھا وہ آتش پرست جو ایران والے ہیں وہ بھی ہمارے ہم فکر اور ہم مزاج ہیں، انہوں نے فتح حاصل کی کرسچینٹی کے اوپر، رومن امپائر کے اوپر، وہ بھی آخرت پہ ایمان رکھنے والے، تم بھی آخرت پہ ایمان رکھنے والے، تو وہ ان کے اوپر فتح نہیں ہے، گویا یہ ہماری تمہارے اوپر فتح ہے، تم ہار گئے ہم جیت گئے۔ اس وقت قرآن نے اعلان کیا کہ روم غالب آ کے رہے گا۔ ہنستے تھے لوگ سن کر، کیسے غالب آ جائے گا؟ لیکن دیکھا کہ 10 سال کا عرصہ گزرا نہیں تھا، روم غالب آیا، ادھر روم غالب آیا، ادھر اسلام غالب آیا، اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔ لہٰذا یہ بھی رکھ دی کہ دیکھو آنے والی خبریں ہم یہاں پر رکھے دیتے ہیں۔ ایک قوم کے لیے اشارہ کر دیا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گی۔ قرآن کا چیلنج آج تک موجود ہے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے نہ کسی دھماکے کی ضرورت ہے، نہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس قوم کے لیے قرآن نے کہا کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گی، وہ موت کی تمنا کر لے تو قرآن خود جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا، قیامت تک قرآن کا چیلنج موجود ہے، مگر جو کل موت کی تمنا نہیں کرتے تھے آج بھی نہیں کریں گے، آگے بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ بتا دیا گیا بہت سے وہ ہیں کہ جنہوں نے علم تو حاصل کیا ہے، جنہیں اہل کتاب ہیں، ان کے پاس آسمانی صحیفے آئے ہیں، علم ہے، مگر کیسا ہے؟ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ یہ ساری مثالیں پیش کر دیں۔ تو مذہب، اہل مذہب کے پاس اس 21 سینچری میں، اس ماڈرن ایج میں اپنی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے کہ مذہب کسی خوف کا نتیجہ نہیں ہے، مذہب کسی ڈر کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پہلے ہی دن سے مذہب کو انسان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور پہلا آدمی، پہلا جاندار جو اس دنیا میں اشرف المخلوقات کے طور پر آیا وہ اللہ کا نبی تھا۔ دوسری طرف جو انکار کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ خوف کے نتیجے میں، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو ان کے پاس بڑی کمزور دلیلیں ہیں، اس لیے کہ انسان ہسٹری کب سے جانتا ہے؟ نون ہسٹری سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور نون ہسٹری میں بھی ان کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں، بس بتاتے ہیں کہ ہاں کچھ کھدائی ہوئی، اس کھدائی کے نتیجے میں جو تہذیبیں برآمد ہوئیں اس کے اندر چونکہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جس سے اندازہ ہوا کہ انسان ان کی پرستش کرتا تھا، ان کی پرستش کرتا تھا، اور یہ کھدائی کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئیں، یا کچھ ٹرائبس کی اسٹڈی کر کے، تحقیق کر کے، ان ٹرائبس کے جو ریچولز تھے، ان کے جو کسٹم اینڈ ٹریڈیشن تھے، ان کو سامنے رکھ کر جو نتیجے نکالے گئے، اس سے بتا دیا گیا کہ بھائی یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں، اور یہ جو ہنٹس ہیں اس میں ہم اپنا قیاس جوڑتے ہیں، ہم گیس کرتے ہیں یہ، اور اس کے نتیجے میں نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مذہب پیدا ہوا خوف کے نتیجے میں۔ وہاں کوئی بھی ایسی اوتھینٹک ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے کہ جس کو پیش کیا جا سکے۔ دونوں نظریات اپنی اپنی جگہ چل رہے ہیں، کبھی یہ غالب آتا ہے، کبھی وہ غالب آتا ہے، بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بات بالکل ذہن میں رہے
کہ اس بات کو اللہ کا انکار کرنے والوں کی بات کو ذرا تقویت اس وقت ملی، پہلے سے بھی انکار تو تھا، اس لیے کہ آپ دیکھیں اگر تو تمام معصومین کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں، واقعات کو جب آپ دیکھیں، تاریخ ان کی دیکھیں، تو اس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اتھیسٹ دہریہ کبھی مولا علی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کبھی امام حسن سے سوال کر رہا ہے، کبھی امام محمد باقر سے مناظرہ ہو رہا ہے، کبھی امام صادق علیہ السلام سے تو بہت سارے مناظرے ہوئے، بلکہ آپ نے اپنے شاگردوں کی جو تربیت کی وہ اسی انداز میں کی کہ آپ کے شاگردوں سے بہت مناظرے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے بہت دہریوں کے مناظرے ہیں۔ تو رہا تو یہ ہر دور کے اندر، اور باتیں آئیں، وہ ساری چیزیں بھی محفوظ ہیں، ان کی دلیلیں کیا تھیں، ائمہ نے ان کو کیا دلیلیں دیں، اور کس طرح سے ان میں کتنے لوگ تھے جو پھر توبہ کر کے واپس پلٹ آئے۔ لیکن اس کو آج اگر ادھر دیکھیں ہم، جس دور میں، جس صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو یہاں جو تقویت ملی وہ تقویت اس وقت ملی کہ جب چرچ پالیسی کے خلاف ریولوشن ہوا، اور اس ریولوشن کے نتیجے میں فرینچ ریولوشن میں کتنا خون بہا، باقی جو انقلابات آئے انہوں نے کتنا خون بہا، لیکن اس کے نتیجے میں انسانیت جو آگے بڑھی ٹیکنالوجی کی طرف، مذہب سے رشتہ توڑ کر، کہ اس لیے کہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب کو ایکسپلائٹ کر کے، اس کی تعلیمات کو مینیپولیٹ کر کے، ہمیشہ یہ کوشش کی بعض مذہبی اداروں نے کہ ان کا سکہ چلتا رہے، اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے حکمراں۔ حکمرانوں کی ضرورت ہوتی ہے مذہبی رہنما، مذہبی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے حکمراں، اس لیے کہ دونوں کو اپنی اپنی حکومت چلانی ہے۔ حاکم جسم پہ حکومت کرے گا، مذہبی رہنما چاہتا ہے کہ روح پہ حکومت کرنے کے نام پر یہ انسان کے ذہن کو اپنے قابو میں کر لے۔ جب حکمراں کمزور پڑا تو حاکم نے اس کو سہارا دے دیا، جب حاکم کمزور پڑا تو مذہبی رہنما اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حقیقی مذہب کی تعلیمات سے لوگ بے بہرا ہوتے رہے، ظلم دیکھ کر یہ سمجھتے رہے، جو ظلم اصل میں تھا ان لوگوں کا جو مذہب کو، دین کو استعمال کر کے اپنی حکومت، اپنا سکہ چلانا چاہتے تھے، ان کے ظلم کو سمجھتے رہے کہ مذہب ظلم کرنے کا حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، لہٰذا لوگوں نے مذہب سے دور ہونا شروع کیا۔ مگر ایک عجیب نتیجہ سامنے آیا، جسے شیخ محمد عبدہو جو شارح نہج البلاغہ بھی ہیں، بہت بڑے عالم و محقق ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے یہ جو بات کہی بڑی اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سے اہل یورپ نے مذہب سے رشتہ توڑ لیا انہوں نے ترقی کی۔ اہل یورپ نے مذہب سے رشتہ توڑ کر ترقی کی، اور اہل اسلام نے مذہب سے رشتہ توڑ کر اپنے آپ کو برباد کیا، تباہ کیا، تنزلی کی طرف گئے، انحطاط شروع ہوا، زوال آ گیا ان کے اوپر۔ کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ الہی مذہب جب بھی چھوڑا جائے گا انسان کو نقصان ہوگا، انسان کا بنایا ہوا مذہب جب بھی چھوڑا جائے گا انسانیت کو آزادی اور چین کا احساس ہوگا۔ لہٰذا یہی ہوا کہ انہوں نے مذہب کو چھوڑا تو وہ رسومات جو ان سے کرائی جا رہی تھیں، وہ باتیں جن کا کوئی تعلق حقیقی مذہب سے نہیں تھا، اس سے وہ الگ ہوئے۔ چنانچہ پروٹیسٹنٹ کے نام سے جو طبقہ وجود میں آیا، انہوں نے جو تعلیمات دیں اس کا خلاصہ 3 چیزیں اس میں بہت اہم تھیں۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ ہم اس تک پہنچنے کے لیے، اپنے خالق تک پہنچنے کے لیے کیوں کسی پوپ کا سہارا لیں؟ آخر یہ کیوں اپنے آپ کو اس کا نمائندہ بنا کر پیش کرتے ہیں؟ ہمیں ان کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم ان وسیلوں کو نہیں مانیں گے۔ اسلام پہلے سے اس بات کو کہتا ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے وسیلے نہیں چلیں گے، جسے اللہ نے بنایا ہے اس تک آؤ تاکہ وہ تمہیں اللہ تک پہنچا سکے۔ دوسری چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ یہ رسوم و روایات جو ہمارے عقل کے مطابق نہیں ہیں ان کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا جائے، ان سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔
اسلام پہلے سے کہتا ہے، صاحبان عقل ہی سے گفتگو کرتا ہے، تعقل کی دعوت دیتا ہے، اور اگر عقل نہیں، دیوانہ ہے، تو انسان اسلام کسی عمل کا ایسے انسان سے مطالبہ ہی نہیں کرتا۔ دیوانہ ہے تو اس کے اوپر کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے، نابالغ ہے، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے۔ لہذا جب تک عقل مکمل نہ ہو، عقل پہلی دعوت دیتا ہے غور و فکر کرو، جس کو میں نے بار بار اتنا آپ کے سامنے پیش کیا، اس لیے کہ ائمہ اطہار نے اس کو بہت زیادہ پیش کیا، قرآن کریم نے بار بار دعوت دی، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ غور و فکر کرنے کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عابد کی نماز اور ایک عالم کی نماز، ایک عابد کا عمل، ایک عالم کا عمل، ان دونوں کو بار بار تقابل کر کے بتایا کہ عالم کے عمل کی اہمیت کیا ہے۔ لہٰذا تیسری چیز جو انہوں نے کہا کہ اپنے معاش کی طرف توجہ دو، اپنی دنیا کو بہتر کرو، دیکھو پیٹ بھرنا چاہیے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، معاش کی طرف توجہ اسلام نے بھی دلائی، نہ صرف دلائی بلکہ افضل الاعمال کسب الحلال، حلال روزی کا حاصل کرنا بہترین عمل ہے، اس طرف متوجہ کیا، لہٰذا غلط نہیں کہا۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا اس کے بعد، جب یہ دونوں نظریات ٹکرائے، اور اس ریولوشن کے بعد خاص طور پر جب دنیا نے دیکھا کہ مذہب سے دور ہو کر وہ انسانوں ہی کا بنایا ہوا مذہب تھا، اس کے اندر تعلیمات کی تحریف کر دی گئی تھی، وہ سب صحیح، لیکن ایک عام انسان، عام ذہن والا ان سب باتوں کو جانتا نہیں تھا، لہذا اس نے کہا ہم مذہب سے دور ہوئے ہیں تو ہمیں یہ کامیابی ملی ہے، تو مذہب زنجیر ہے، مذہب رکاوٹ ہے، مذہب کو چھوڑ دو، اور اس 21 سینچری میں، اس ماڈرن ایج میں اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو آؤ مسلمانوں، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ کیسے بے عقل ہو، 7 سینچری کے اندر جو اسلام آیا ہے تم آج اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہو، 1400 سال پہلے جو کتاب اتری تھی آج وہ تمہاری کیسے رہنمائی کر سکتی ہے؟ 14 صدیوں پہلے جو اسلام آیا تھا وہ آج کمپیٹیبل کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا مذہب کو چھوڑو، کتاب سے ناطہ توڑو، آؤ ہمارے ساتھ، آؤ ترقی کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ، آگے بڑھنا ہے، پہنچنا ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہے، ممکن نہیں جب تک اسے چھوڑ نہ دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت تیزی کے ساتھ مادیت کا گویا سیلاب آیا، اور وقت گزرتا گیا، گزر رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، انسان غور نہیں کر رہا۔ ہوش آتا ہے کسی کو اس وقت کہ جب کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اللہ یاد آتا ہے، مصیبت پڑ جائے، اللہ یاد آتا ہے، اولاد بیمار ہو جائے، مذہب یاد آتا ہے، اور جب خوشحالی ہو، اس کو قرآن نے خود اس فلسفے کو بیان کیا کہ جب بھی ان کی گردن پھنستی ہے، جب یہ مصیبت میں پڑتے ہیں، زمین لرز رہی ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، شدید زلزلہ آیا ہوا ہے، انسان کہتا ہے بس معبود تو ہی ہے، بچا لے اس مرتبہ بچا لے، آئندہ کبھی تیری خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ وہ کہتا ہے، روک دیتا ہے زلزلے کو، نجات دے دیتا ہے اسے، یہ پھر وہیں واپس پلٹ پڑتا ہے، پھر شک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرعون کے اوپر بھی جب کوئی مصیبت آتی تھی تو کہتا تھا میں تو ان کو دھوکہ دے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے حقیقی معبود تو ہی ہے، لے میں تجھے سجدہ کیے لیتا ہوں، اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے۔ مصیبت دور ہو جاتی تھی، پھر انا ربکم الاعلی کا نعرہ۔ تو اس میں نقصان کس کا ہوا سب سے زیادہ؟ نقصان ہوا اس نوجوان کا کہ جس کے پاس نہ کوئی تجربہ ہے، نہ بہت زیادہ اس کی معلومات ہے، میڈیا کے اوپر تکیہ کرتا ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں بس انہی کو صحیح سمجھ کر ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، ہر آواز پر لبیک کہنے والا، ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ چل جانے والا، جس کو معصوم نے فرمایا کہ وہ لوگ 3 طرح کے افراد ہیں، یا علماء ہیں، یا طالبان علم ہیں، یا وہ ہیں جو ہر آواز پر لبیک کہہ کے آگے چل پڑتے ہیں۔ ان کا نقصان اس لیے
کہ اب کوئی معصوم تو سامنے موجود ہے نہیں، اس وقت معصوم ہے مگر غیب میں ہے، نبی اب کوئی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اس کی تو ذمہ داری یہ تھی کہ اسے کار نبوت بھی انجام دینا تھا، پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھانا تھا، امامت کے مشن کو آگے بڑھانا تھا، اور توحید کا پرچم لے کر آگے بڑھنا تھا، مگر یہ خود ہی فریب نظر میں مبتلا ہو گیا، یہ خود ہی دھوکہ کھا گیا، اور اس دھوکے کے اندر اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں۔ لہٰذا علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اس دور کی جو اہم ترین ضرورت ہے وہ اس کائنات کی روحانی تفسیر کی ضرورت ہے، اسپریچول انٹرپریٹیشن آف دس یونیورس، یہ بتانے کی ضرورت، جس کو بھول گیا ہے وہ اس دور کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ذمہ داری کس پر تھی؟ ہم پر، اس لیے کہ ہمیں بڑھانا تھا اس بات کو، مگر جب ہم ہی نشان منزل کھو بیٹھے تو پھر کسی اور کا شکوہ کیا کرنا۔ تو ضرورت ہے ہمیں پلٹنے کی، ضرورت ہے دین کو سمجھنے کی، اس کی ڈائریکٹ سورس کے ذریعے سے علماء تک آئیں، علماء کے ذریعے سے ڈائریکٹ سورس تک جائیں، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ جو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر کبھی کبھی متنفر ہو جاتے ہیں، جو بات میں نے کل عرض کی کہ سازش کیا ہے، پیغمبر کا جب بیان کرو تو ان کا اخلاق کیا اچھا اخلاق تھا، صادق و امین تھے، اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ کرو، جبکہ قرآن نے جو تعارف کرایا پیغمبر کا، حقیقی تعارف پیغمبر کا یہ نہیں ہے کہ ان کا اخلاق کیسا تھا، حقیقی تعارف ان کا ہے محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ باقی چیزیں بات کی ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، لیکن اصل جس چیز سے امتی کا رسول سے رشتہ مضبوط ہو، دیکھیے کچھ رشتے وہ ہیں جو اللہ بناتا ہے، اللہ نے جو رشتے بنائے، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، بھائی اور بھائی کا رشتہ ہے، بہن اور بہن ہے، بہن اور بھائی ہے، یہ رشتے کبھی ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ بیٹا کتنا ہی نافرمان ہو جائے بیٹا رہے گا، بھائی کتنے ہی دشمن ہو جائیں بھائی ہی رہیں گے، بہن کیسی ہی شکوے جمع کر لے مگر پھر بھی بہن رہے گی۔ دوسرے رشتے وہ ہیں جو چند الفاظ کے زبان پر جاری ہونے سے ہماری قولی شہادت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بندوں کے قائم کیے ہوئے ہیں۔ قائم کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، مثال کے طور پر شوہر اور زوجہ کا رشتہ، یہ رشتہ وہاں کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو ہم جوڑتے ہیں اسے زبان سے صیغے جاری ہوئے رشتہ جڑ گیا، یہ رشتہ ہے کمزور، چونکہ بندوں کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا یہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، شوہر زوجہ کا ٹوٹ جائے گا چونکہ بندوں کا بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح بندوں کا بنایا ہوا رشتہ ایک امتی اور رسول کا رشتہ ہے، جب یہ کلمہ پڑھے گا تو اس کا رشتہ اپنے رسول سے قائم ہوگا، پھر اب یہ کلمہ پڑھنے کے بعد رشتہ تو قائم ہو گیا، لیکن جیسے وہاں رشتہ ٹوٹنے کا امکان موجود تھا، یہاں بھی رشتہ ٹوٹنے کا امکان موجود ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو نبی کی آواز پر آواز بلند کی، نبی کی تکذیب کر دی، نعوذ باللہ کسی نے جھٹلا دیا نبی کو، ختم ہو گیا رشتہ۔ لہٰذا اس کلمے کے، اس رشتے کے قائم ہونے کے بعد اس رشتے کے تقاضے ہیں، اب اطاعت رسول کے دائرے میں رہنا ہے، اب تعلیمات پیغمبر کو سامنے رکھنا ہے۔ جب بھی یہ سازش ہے اس دور کی کہ جب بھی نبی کی سیرت بیان ہوتی ہے تو اس کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، آگے کیا چیز بیان ہوگی؟ پیغمبر کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اینکر بیان کر رہا ہے پیغمبر کا اخلاق، آپ اخلاق کے اوپر کچھ کہیے،
اور جو پینل بیٹھا ہوا ہے انہوں نے پیغمبر کے اخلاق کے 2-4 واقعات سنائے، بات آگے۔ آپ پیغمبر امین بہت تھے، امانت داری پہ بات کیجئے، بات ہوئی 40 منٹ 45 منٹ گھنٹے بھر کا پروگرام ختم ہو گیا، ہم خوش ہو گئے، کیا اچھا پروگرام آیا۔ اس میں وہ بات کون سی آئی جس میں نبی اور امتی کا رشتہ مضبوط ہو؟ وہ بات اس میں نہیں آئی۔ تو سازش کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے میں شاید متوجہ کر سکوں آپ کو جہاں تک میں لانا چاہ رہا ہوں۔ سازش یہ ہے کہ پیغمبر کا اخلاق، کردار، امانت داری یہ سب پیش کرو، مسلمان کی بد اخلاقی، بد کرداری، جھوٹ، فریب، دھوکہ یہ پیش کرو، اور اس کے بعد بتاؤ کہ نبی جب مسلمان ہی کو متاثر نہیں کر سکے تو کسی غیر مسلم کو متاثر کیسے کریں گے؟ کہ ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا، یہ دیکھیے کلمہ پڑھتا ہے مگر اس لیے کہ میڈیا پیغمبر کی تعلیم، پیغمبر کے سیرت کے یہ رخ پیش کرتا ہے، اور جب مسلمان اور غیر مسلمان کو دکھانے کی بات آتی ہے تو مسلمان کو پیش کرتا ہے برے مسلمان کو، باقی کو پیش کرتا ہے اچھے کردار والوں کو۔ کہتا ہے یہ دیکھیے یہ نبی کو نہ مان کر بھی اچھے ہیں، یہ کلمہ پڑھ کے بھی برے ہیں۔ یعنی جو ہڈن میسج ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کی ضرورت نہیں، یعنی ان اے نٹ شیل مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے سازش۔ اس سازش کا مقابلہ ہر دور میں ہمیں کرنا ہے، اور اس دور میں خاص طور پر۔ تو پھر کیسے کریں؟ بس یہیں پر ایک تو ہمیں پلٹنا پڑے گا اور اپنی سیرت کو ڈھالنا پڑے گا تعلیمات پیغمبر کے سانچے میں۔ ہمیں ایک سچا مسلمان بننا پڑے گا۔ ایک سچا مسلم کبھی مجرم نہیں ہوتا، ایک سچا مسلم کبھی قاتل نہیں ہوتا، بے جرم و خطا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس لیے کہ جو آئیڈیل مسلم ہے اس کے لیے بتا دیا گیا کہ کون سا ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے المسلم من سلم الناس، تمام انسان محفوظ رہ سکیں، من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ یہ ہے ایک آئیڈیل مسلم۔ اللہ کا ایک سچا بندہ کیسا ہوتا ہے؟ عباد الرحمن۔ کون ہے اللہ کا بندہ؟ الذین یمشون فی الارض ہونا، جو اس زمین پر جب چلتا ہے تو آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے۔ ابھی کچھ بولا نہیں ہے منہ سے، ابھی کوئی عمل اس نے نہیں کیا، لیکن صرف اس کی چال سے پہچان لیا گیا کہ یہ ہے اللہ کا بندہ۔ زمین پہ پیر مار مار کے چلنے والا۔ کیوں زمین پہ پیر مار مار کے چلتے ہو؟ تمہارے قد اونچے ہو جائیں گے؟ کیا پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو؟ زمین کے پھاڑ دو گے تم؟ عباد الرحمن کو دیکھو، اللہ کے بندے کو دیکھو، یہ ہے آئیڈیل بندہ۔ الذین یمشون فی الارض ہونا، یہ زمین پہ قدم بھی رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ قدم رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے۔ جب گھوڑا چلتا ہے ٹپ 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 ٹپ، یہ ایک چال ہے گھوڑے کی، اس کے اندر ایک تمکنت، ایک غرور، ایک انداز۔ لیکن اللہ کا بندہ، اس کے چلنے کے انداز سے پہچان لیا جاتا ہے کیسے قدم رکھ رہا ہے زمین کے اوپر۔ اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل اس سے بات کرتا ہے، جب کوئی اس سے بحث کرنے لگے، کٹ حجتی کرنے لگے، آرگیو کرنے لگے، ویسے معلوم ہو کہ یہ سمجھنے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہے۔ یہ جو بحث کر رہا ہے، جو اتنی زبان چلا رہا ہے، یہ اس کا زبان چلانا کوئی اس بات کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، تو اب یہ بحث نہیں کرتا۔ قالوا سلاما، اچھا بھائی السلام علیکم، ٹھیک ہے، آپ ہی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ کتنے مسائل ہیں آج جن کا حل ہو جائے اگر یہ صفات جو اللہ کے بندے کی صفات ہیں بندوں میں پیدا ہو جائیں۔ صفات تو بہت سی ہیں، مگر میں نے تو اشارہ کر کے صرف چونکہ آگے بڑھنا ہے لہذا بس ایک ہلکا سا اشارہ میں نے کیا ہے۔ آج
روڈ ریجز کے واقعات بڑھ رہے ہیں. کتنے لوگ صرف روڈ پر ذرا سا گاڑی کسی سے ٹچ ہو گئی، ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد غصہ ایسا ابلا کہ ذرا سی دیر میں انہوں نے ان کو مار ڈالا. اس کے بعد یہ بھی پوری زندگی کے لیے ان کی بھی برباد ہو گئی. بعد میں پچھتائے بھی بہت کہ یہ میں نے، مگر اس وقت ہو گیا. لیکن اگر الذین یمشون فی الارض ہونا والی خصوصیت ہو کہ زمین پہ چلتے ہیں آہستہ آہستہ، بات کرتے ہیں تو جاہلوں کے منہ نہیں لگتے ہیں، ان سے آرگیو نہیں کرتے ہیں، بلکہ نکل جاتے ہیں اپنا دامن بچا کر. یہ ہے آزمائش. دوسری چیز جس کو برابر میں نے عرض کیا، اب اس کو سمیٹ کے پھر عرض کروں گا، وقت نہیں برباد کرتے اپنا. آج کے مسلمان کی، مجھے معاف کیجئے گا، میں اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اس لیے برا مت مانیے گا، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، کسی غیر مسلم کے محلے میں آپ چلے جائیں، وہاں کی پہچان ہے وہاں کی صفائی، وہاں کی پہچان ہے وہاں کا سکون، وہاں کی پہچان ہے. رات میں 10 بجے کے بعد چلے جائیں، ہر طرف خاموشی، لوگ سوئے ہوئے ہیں، دن میں ان کو کام کرنا ہے. اور کسی مسلمان علاقے میں آئیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹ پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہر طرف سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، رات میں 12 بجے 1 بجے بھی دن نکلا ہوا ہے. اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے. وقت، ٹائم، ویلیو آف ٹائم پر بات کر چکا ہوں، اب اس کو دہرانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ذرا سا آپ کے ذہنوں کو قریب لانے کے لیے عرض کر دوں، جو چیزیں جا رہی ہیں ہاتھ سے، اگر ان پر اس وقت توجہ نہیں کی، غور نہیں کیا، تو پھر یہ وقت پلٹ کے آنے والا نہیں ہے جو وقت گزر گیا. پیغمبر اکرم نے جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، تو یہ بات کل بھی عرض کر رہا تھا مگر پھر درمیان میں رہ گئی تھی، سنا دوں 2 جملے. پہلا کام کیا کیا؟ اسلام کی سوشل لائف کا سٹائل کیا ہے یہ پتہ چل رہا ہے، کیا میسج ہے اسلام کا اجتماعی زندگی کے لیے. جب مدینہ تشریف لائے، نماز جماعت پہلے قائم نہیں کروائی، مسجد پہلے نہیں بنوائی، شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں دیا، بلکہ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز، پیغمبر اکرم نے اخوت قائم کی، بھائی بھائی بنایا. تم مدینہ کے رہنے والے ہو، یہ مکے کے لوگ ہیں، اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کر آئے ہیں، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس جو بھی کچھ ہے، جس کا مزاج ملتا تھا، جس کا انداز ملتا تھا، ایک کو ایک کا بھائی بنایا. اور اس کے بعد کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اے اہل مدینہ، اے انصار، اپنے ان مہاجرین کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے اپنی آدھی دولت ان کو دے دو. آج ابھی اسی وقت اسی منبر سے رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں اور یہی بات ہم سے اور آپ سے کہیں کہ میں تمہارا سید و سردار ہوں، تم میرا کلمہ پڑھتے ہو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اپنی آدھی دولت نکال کے الگ رکھ دو، اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے آ جائیں، ہم سے کہیں کہ یہ آدھی دولت ان کو دے دو. جو اپنے سگے بھائی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنی سگی بہن کا حق مارے ہوئے بیٹھا ہے، کیا اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ویسے ہی عمل کرے گا جیسے انصار نے حکم پیغمبر پہ عمل کیا؟ بس اس کے آگے نہیں عرض کروں گا. باقی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، سیلف انالیسس کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو بھی کبھی وقت دیجئے. آئینہ دیکھنا، میں صرف چاہتا ہوں کہ ہم آئینہ دیکھیں، اس لیے کہ چہرے کا دھبا آئینے ہی سے پتہ چلتا ہے، اور آئینہ دیکھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم میں سے ہر ایک اگر آئینہ دیکھنے لگے، بہت بڑے مسائل کا حل ہو جائے گا. دوسروں کی طرف انگلی، اٹھتی ہوئی انگلی نیچے جھک جائے گی اگر اپنا چہرہ ہم نے آئینے میں دیکھ لیا.
سب ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ تو دیکھیے آپ تو خود اپنے دشمن ہو گئے ہیں، ہم خود اپنے دشمن ہو گئے ہیں. بہرحال حکم پیغمبر کا اثر فوراً سب نے، جس کے پاس 2 مکان تھے ایک اپنے بھائی کو دیا، جس کے پاس ایک تھا اس نے آدھا تقسیم کر لیا، اور حکم پیغمبر پر عمل ہوا. غور کیا آپ نے یہاں پر؟ خیر اس بات کو، ایک صحابی تھے مہاجر جن کو ایک انصاری کا بھائی بنایا تھا. بات جو عرض کر رہا تھا وہ رہ نہ جائے، اس لیے باقی باتیں اب چھوڑ دیتا ہوں، وقت کم رہا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ موضوع کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا. بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو آنی چاہیے تھیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ گفتگو کریں گے تو وہ باتیں ضرور آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا. اتفاق سے کسی جنگ میں مہاجر کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے، نماز جنازہ ہوئی، دفن کر دیا گیا. ایک ہفتے کے بعد وہ انصاری جس کو بھائی بنایا تھا اتفاق سے ان کی بھی شہادت ہو گئی. جب دونوں اس دنیا سے چلے گئے، ان کے جو بعد میں جن کا انتقال ہوا انصاری کا، جب ان کی نماز جنازہ پڑھ کے واپس مجمع آ رہا تھا ان کی تدفین کے بعد، تو پیغمبر سے کہنے لگے، بلکہ دعا کرنے لگے کچھ لوگ کہ اللہ اس کے درجات بھی بلند کرے جو اس کا بھائی تھا جو نبی نے بنایا تھا، اور اس کے درجات بھی بلند کرے اور دونوں کو برابر منزل پہ پہنچا دے، دونوں کے درجات ایک کر دے. پیغمبر نے فرمایا اس شخص نے جسے ایک ہفتے زیادہ کا وقت ملا، ویلیو آف ٹائم، جسے ایک ہفتے اپنے اس بھائی سے زیادہ وقت ملا، اس نے ایک ہفتے میں جو اعمال انجام دیے ہیں، ان اعمال کی بدولت اس کے اور اس کے درجے میں وہی فرق ہے جو زمین اور آسمان میں فرق ہے. اتنا فاصلہ ہے دونوں میں. ایک ہفتے کے عمل کا اگر اتنا فرق پڑ سکتا ہے تو ہم جو اپنے ٹائم کو کل کر رہے ہیں ادھر ادھر، ہم جو وقت کو گزار رہے ہیں، ذرا توجہ کریں، ذرا سوچیں. لہٰذا پلٹنا ہے اس طرف. باتیں رہ گئیں اور وقت ختم ہونے لگا، پھر عرض کروں گا انشاءاللہ کسی وقت. لیکن یہی تعلیمات ہیں کہ جن کو دہرانے اور یاد کرنے کی اور پلٹنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور ائمہ نے ہمیں بار بار یاد دلایا یہ ایام، جن ایام میں بھی ہم ذکر کریں ہر امام کی خدمات، مگر خاص طور پر واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام شریکت الحسین بن کے زینب چلی ہیں اور امام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے امام سید سجاد چلے ہیں. 35 سال واقعہ کربلا کے بعد بھی اپنے بابا پر گریا کرتے رہے. لیکن کیا صرف گریا کر رہے تھے؟ نہیں، صرف گریا نہیں تھا. ان 35 سال میں ایک تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دور بھی مادیت کا ہے، اس وقت بھی مادیت شباب پر تھی. امام نے کیسے مقابلہ کیا، وہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے. امام نے اس مادیت کو ختم کرنے کے لیے صرف گریا نہیں ہے. گریے کا فلسفہ کیا ہے ابھی عرض کروں گا. پہلی چیز، امام نے اپنی عبادات کے ذریعے سے ایک خاموش پیغام دنیا کو دیا. کہاں بہے چلے جا رہے ہو، کس طرف بڑھ رہے ہو؟ ہمارے چاہنے والے ہو تو آؤ دیکھو، ہم وہ ہیں کہ جو زین العابدین اور سید الساجدین کہلاتے ہیں. دوسری چیز جو امام نے کی، مادیت حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی، لوگوں کو پلٹانے کے لیے صحیفہ کاملہ سجادیہ. امام نے دھیمے لہجے میں، یہ موقع نہیں ہے کہ امام اپنے دادا کی طرح خطبے دیں. اگر خطبہ دینے کا موقع ہوتا تو ایک اور نہج البلاغہ سامنے آ جاتی، مگر خطبات کا موقع نہیں ہے. اگر خطبہ دیں گے معاشرات کو بیدار کرنے کے لیے تو ابھی ظلم کا سلسلہ رکا نہیں ہے. جو لوگ موجود ہوں گے مجلس میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. امام کے اوپر مستقل نگرانی کی جا رہی ہے،
مستقل جاسوس ہیں، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، لہٰذا دھیمے لہجے میں اپنے پروردگار کو یاد کر رہے ہیں اور مادیت کے اس زور کو ختم کر رہے ہیں۔ امام آؤ آؤ، پلٹ کے آؤ، تم کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں کو بتا رہے ہیں آؤ، اللہ کے حق کو پہچانو، والدین کے حق کو پہچانو، بندوں کے حق کو پہچانو۔ چنانچہ پوری دعاؤں کا سلسلہ، سرحد کے محافظین کے لیے دعا، رزق کی تنگی کے لیے دعا، بیماری سے شفا کے لیے دعا۔ رزق کی تنگی کے لیے آؤ گے، یہ مادی سبب ہے، مگر جب آؤ گے اور دعا کا سہارا لوگے تو خود بخود وہ جو اسپریچول انٹرپریٹیشن جس کو اقبال کہہ رہا ہے کہ اس دور میں ضرورت ہے، امام اس دور میں کائنات کا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حقوق لوگ ایک دوسرے کے بھول چکے تھے، لہٰذا ان کو رائٹس یاد دلانے کے لیے پتہ چل جائے رسالت الحقوق۔ آج کے اس دور میں، اس ماڈرن ورلڈ میں جتنے بھی آپ کے پاس یو این او کے ذریعے دیے ہوئے رائٹس ہیں ان کو سامنے رکھیے، اور امام نے جو رائٹس مختصر جملوں میں بتا دیے: ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، استاد کا حق، تمہارے معدے، اسٹمک، رائٹ آف یور اسٹمک، رائٹ آف یور ہینڈس، رائٹ آف یور پرائیویٹ پارٹس، ان کا بھی کیا حق ہے؟ نماز، روزہ، نان مسلم بھائیوں کا حق، ہر چیز کا اتنا خوبصورت گلدستہ سجا دیا۔ وقت نہیں ہے اس لیے بس اشارے کرتا ہوا۔ تیسری چیز جو امام نے کی، امام نے غلاموں کو خرید کے ان کی تربیت کرنا شروع کی، اور اس کے بعد ان کو معاشرے میں پھیلایا کہ جاؤ ان لوگوں سے جو یہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ جو مادیت کے شکنجے میں جکڑ گئے ہیں، ان کو حق کی طرف دعوت دو۔ چوتھی چیز، اپنے شاگردوں کی تربیت کی۔ ابو حمزہ صومالی جیسی شخصیت، سعید ابن جبیر جیسی عظیم شخصیت، ان کو، اور ان سب کے ساتھ آنسوؤں کا سہارا۔ اللہ اکبر، یاد خدا میں آنسو بہا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، رو رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے تڑپ تڑپ کر ایک شخص رو رہا ہے، کہ اس کے رونے کا عالم یہ ہے، اس کے آنسو کچھ ایسے انداز میں بہ رہے ہیں کہ محسوس ہو رہا ہے کہ درختوں سے پرندے بھی اس کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں۔ پھر ایک کیفیت، ایک وقت وہ آیا ایسا لگتا تھا کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ساتھ رو رہا ہے۔ کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، کتنا بڑا گناہگار ہے جو اس انداز سے رو رہا ہے، کیا کیا ہے آخر اس نے؟ کہ اب جو میں آگے بڑھا اور میں نے اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف چہرہ کیا، کیا دیکھتا ہوں، یہ تو امام زین العابدین علیہ السلام ہے، یہ امام ہے، یہ امام دنیا کو دعوت دے رہے ہیں، یہ لوگوں کو پلٹا رہے ہیں۔ کبھی یاد خدا میں رو رہے ہیں، کبھی کربلا پہ رو رہے ہیں، اور کیسے رو رہے ہیں؟ مصلی پر بیٹھے بیٹھے کربلا یاد آ گئی تو مصلی کو فرش عزا بنا دیا، فرش عزا پہ بیٹھے بیٹھے اس کی عظمت کا خیال آ گیا تو سر سجدے میں رکھ کے فرش عزا کو مصلی بنا دیا۔ کیسا امام جو زین العابدین ہے، جو سید الساجدین ہے، وہی حسین کا پہلا عزادار ہے، وہی بنیاد رکھنے والا ہے۔ اے عزادارو، عبادت اور عزاداری کو ٹکرانا نہیں، اس لیے کہ دونوں چیزیں جس میں جمع ہو جائیں وہی سید سجاد کا سچا چاہنے والا ہے۔ میرا امام کیسا گریا کہ امام جب بازار میں نکلتے تھے تو جلدی سے دکاندار اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے، قصاب پردہ ڈال دیتے تھے امام کی نظر نہ پڑ جائے، اور اگر کبھی کہیں نظر پڑ گئی، کسی کو دیکھ لیا کہ گوسفند کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے تو بھائی اتنا پوچھتے تھے، یہ بتا تو نے اسے پانی دکھا لیا، اسے دانہ ڈال دیا؟ وہ کہتا تھا ہاں مولا، جب تک یہ 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ پھیر لے ہم اسے ذبح نہیں کرتے۔ وہ فوراً کربلا کا رخ کرتے۔ بابا، مدینے کا جانور بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، مگر ہائے میرا بابا، میرا مظلوم بابا، میرا پیاسا بابا۔ اس کے بعد عالم کیا تھا عزیزو، بس میں ختم کر رہا ہوں یہیں پر، لیکن
یہی چھٹے امام کا کہنا، یہی آٹھویں امام کا کہہ رہے ہیں۔ آٹھویں امام بھی اے ابن شبیب، اے ریان ابن شبیب، میرے جد پہ رویا کرو، اس لیے کہ میرے جد کو ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے گوشت فند کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ارے یہ کیا پیغام ہے جو امام دینا چاہتے ہیں؟ ایک امام کا بھی گریا یہی، دوسرے کا بھی یہی، کیا پیغام ہے؟ مطلب یہ امام بتانا چاہتے ہیں تم نے کبھی دیکھا ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے؟ جب یہ ذبح ہوتا ہے لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں کہ کیوں ذبح کر رہے ہو، میرے جد کو بھی ایسے ذبح کر دیا گیا، کوئی نہیں تھا جو پوچھتا فاطمہ کے لال کا قصور کیا ہے، نبی کے نواسے نے کیا گناہ کیا ہے جو ذبح کرتے ہو۔ ہاں زہدارو بس دعائیں کر لیجئے، آخری تقریر ہے، اپنی دعائیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، آخری جملہ کہتا ہوں۔ اور ہدایت کیا ہے؟ جب جانور کو ذبح کرو تو چھری تیز ہو اور ہاتھ تیز چلاؤ تاکہ اسے تکلیف کم ہو، اور دوسرے جلدی شہرک کٹ جائے، مگر ہائے ظلم کربلا، ارے جانور بھی ذبح ہو تو چھری تیز ہو، اور یہ فاطمہ کا لاڈلا ہے، چھری کو پتھر پر مار کے کند کیا جا رہا ہے، اور سامنے کی طرف سے نہیں پسے گردن سے چھری چل رہی ہے، زمین کربلا کو زلزلہ ہے، کسی ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ارے میں نے چکیاں پیس کر اپنے لال سیعلم الذین ظلموا